السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی۔ موت زندگی کی ایک زندہ حقیقت ہے، ایک انپریڈکٹیبل ریالٹی ہے۔ ہم ایک طرح سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری یہ ٹکنگ جو کلاک ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ ہمیں خاص مقررہ وقت کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور اس مقررہ وقت کی میعاد کب ختم ہو جائے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ نے ہمارے اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سی روح کس وقت اس دنیا میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ساری ڈاکٹرز کی ڈیو ڈیٹ کے باوجود، سب چیز کے باوجود اللہ کو صرف پتہ ہوتا ہے بچہ کب اس دنیا میں آئے گا، اور اسی طرح انسان کے دنیا سے جانے کا وقت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب ہمارے پاس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ ہم واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ خالی لفاظی کے طور پہ یہ رٹنے کا نام نہیں ہے کہ پہلے سارے بین کر لیں پھر اس کے بعد یہ پڑھ لیں، نہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم کو اجازت نہیں ہے بین کرنے کی، اور ہم کو دکھ تو ہمیں ہے۔ ہمارے پاس سے جب کوئی چلا جاتا ہے، ایون اگر ہمارا ایک معصوم سا پیٹ بھی اگر ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن اس وقت ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز جو زیرو اس دنیا میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ہمارے اپنے اندر کے قرین شیطان کے لیے ریمائنڈر ہے، ہمارے نفس کے لیے ریمائنڈر ہے، اور باہر جو شیطان ہمارے نفس کو ورغلاتا ہے اس کے لیے بھی ریمائنڈر ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت ہم نہ صرف سمجھیں، اپنے ذہن میں اتاریں اور اس پہ من یقین رکھیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے، موت ایک حقیقت ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ہمیں موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے، موت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پہ یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے نا، ہماری زندگی پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے نا، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی اس زمین میں جو ہم دندناتے پھرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، ان نافرمانیوں کو روک کے ہمیں صرف وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، ہمیں صرف وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے امید ہے، ہماری اس کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نہ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد پورا ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر پائیں گے۔ تو ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ ہی کی بندگی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ وہی معبود ہے جو ہمارا حساب کرے گا۔ تو یاد رکھیے اور اس میسج کو سب کو پھیلائیے، اور مجھے بھی یاد رکھیے، کیونکہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔